حیران کہ یار یہ اتنا چھوٹا سا بچہ اور یہ بات کر رہا ہے کہ ابو جہل کو قتل کروں گا۔ تو بہرحال جب ابو جہل اپنے گھوڑے پہ روانہ ہوا تو میں نے اشارہ کر کہہ دیا کہ ابو جہل یہ ہے۔ اب ہوا کیا، وہ دونوں چھوٹے بھائی معاذ اور معوذ، بالکل چھوٹی عمر ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا نظارہ یہ ہے کہ جب فرعون، اس امت کا فرعون ابو جہل کی موت بھی ہوئی تو ان چھوٹے بچوں سے ہوئی۔ اب ہوا کیا کہ وہ دونوں بچے فرعون کی طرف لپکتے ہیں اور ایک جس گھوڑے پہ، جس اونٹ پہ ابو جہل سوار تھا، ایک نے اس کی ٹانگیں کاٹی اور دوسرے نے ابو جہل کا سر کاٹا۔ تو گویا اس طرح ابو جہل کی موت ہوئی۔ اب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں ابو جہل کی لاش کے پاس سے گزرا نا، اس وقت اس کے کچھ سانس چل رہے تھے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اے دشمن خدا، بتا آج تو مغلوب ہوا یا نہیں؟ آج رب کی قدرت کا نظارہ ہوا یا نہیں؟ آج تو نے دیکھا کہ کس طرح مسلمانوں کے بچوں نے تجھے صفحہ ہستی سے مٹا دیا؟ تو وہ بڑی حیرت سے کہنے لگا کہ مجھے اس چیز کا افسوس نہیں کہ میں مرنے والا ہوں، بلکہ افسوس اس چیز کا ہے مجھے کسانوں کے بچوں نے مارا ہے۔ وہ اس وقت بھی اپنے گھمنڈ میں کہہ رہا تھا کہ اگر میں کسی اور بندے سے قتل ہو جاتا تو مجھے اتنا افسوس نہ ہوتا جتنا ان کسانوں کے بچوں نے مجھے جو قتل کیا ہے اس کا افسوس ہے۔ تو آج کے دور میں اگر بندہ دیکھا ہے تو اگر ان جیسا ہمیں ایمان بھی مل جائے نا تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑھ کر ہماری خوش نصیبی اور نہیں ہو سکتی۔ آج ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو چکے ہیں، اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ جب جنگ کا اعلان کیا جائے تو ہمارے دل کافروں کی طرح دہل جاتے ہیں کہ یار ہم جنگ کریں۔ حالانکہ ادھر 313 میں وہ 2 بچے بھی تھے، انہوں نے ابو جہل کو قتل کیا جو اس امت کا فرعون مانا جاتا ہے، ان 2 بچوں نے اس کو قتل کیا تھا۔ آج ہمارے بچوں کو یہ ان کی بھٹی میں پلائیں کہ دین اسلام کس طرح ہمارے پاس آیا، ان کو تاریخ اسلام اس طرح سکھائیں کہ جس طرح آج بچہ اسکول جانے کی ضد کرتا ہے کہ میں نے اسکول جانا ہے، میرا نقصان ہو جائے گا، تو اس طرح بچے کے دل کے اندر تاریخ اسلام ڈالیں تاکہ اس کو پتہ ہو کہ جو دین اسلام ہمارے پاس آیا وہ کتنی قربانیوں کے بعد آیا، وہ ایسے نہیں آیا۔ آج